حضرت ہارون بن موسیٰ تابعی ہیں، تابعی اور شاگرد ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ اکبر، جب فیض ملتا ہے، جب نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ سبزی بیچا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں لے کر ان میں سبزی پھل فروٹ رکھ کے بیچا کرتے۔ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، ایک محل سے گزر ہوتا ہے، محل میں ملائکہ ایک بیٹھی ہے ملکہ، اس نے جب دیکھا خوبصورت نوجوان ہے، بلا لیا، کہا کہ منہ کالا کرنا چاہو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں جس ہستی سے عشق کرتا ہوں تجھے معلوم نہیں میں کس کا عاشق ہوں، میں کس کا عاشق ہوں۔ کہا کہ جو تمہیں چاہیے، جتنا پیسہ چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب میرے ساتھ منہ کالا کرو۔ اللہ اکبر، اس نوجوان نے کہا، حضرت ہارون نے کہا کہ نہیں، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں جس ہستی سے عشق کرتا ہوں اس ہستی کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا کہ مجھے سزا قبول ہے۔ پھر لالچ دیا، کہا کہ یہ تمہیں دولت چاہیے، جو چیز چاہیے؟ کہا کہ نہیں نوجوانوں، آج اسی دولت نے ہماری آنکھوں کو پھیر دیا، اسی دولت نے ہم سے رشتے چھین لیے، اسی دولت نے ہم سے بھائی چھین لیے، اسی دولت کی آڑ میں ہم ماں باپ کے نافرمان ہو گئے، اسی دولت کی آڑ میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ لیکن یاد رکھو، جب دل میں عشق مصطفیٰ کا دریا موجزن ہوتا ہے، پھر یہ نہ دنیا آڑے آ سکتی ہے، نہ یہ دنیا دار عورتیں آڑے آ سکتی ہیں، نہ کوئی اور دنیا دار آڑے آ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس دل میں حب مصطفیٰ بسا لو، اس سینے میں عشق مصطفیٰ بسا لو۔ جب عشق مصطفیٰ بساؤ گے تو پھر کسی گستاخ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ آج یہ جگہ جگہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں ہیں، کوئی ختم نبوت پہ بکواس کرتا ہے، کوئی ناموس رسالت پہ بکواس کرتا ہے، یہ ساری ہماری کمزوریاں، ہم خاموش ہوتے گئے، ہم خاموش ہوتے گئے۔ ہم نے کہا کہ چلو یہ فلاں کا مسئلہ ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ نہیں میرے ساتھیوں، نہیں میرے ساتھیوں، جب کل قیامت کے دن اگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میری ختم نبوت پہ حملہ ہوا، بتا تو نے کیا کیا تھا، تو نے کیا کردار ادا کیا؟ آج ایک فیصل آباد میں ایک عورت پھر یہ بکواس کر رہی ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن ہماری حکومت ہے کہ خاموش ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی بولے تو 1 گھنٹے میں اسے گرفتار کیا جاتا ہے۔ حکومت کے خلاف کوئی بولے 1 گھنٹے میں، چاہے وہ زمین کے کسی کونے میں بھی ہو، ملک کے کسی کونے میں بھی ہو، اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن آج کئی دن گزر گئے، وہ ملونہ گرفتار نہیں ہوئی، اور وہ نہیں ہوگی اس لیے کہ جب تک ہم ٹھنڈے ہیں، جب تک ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام یہ مولویوں کا ہے یا کسی اور کا ہے، تو پھر میرے ساتھیوں، اگر ہم اپنا فرض نبھانا چاہتے ہیں تو عشق مصطفیٰ ایسا بسا لو، عشق مصطفیٰ دل میں ایسا بسا لو کہ خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی گستاخ آپ کے سامنے بھٹکنے نہ پائے۔ تو میرے ساتھیوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، اس نے کہا کہ نہیں، میں جس ہستی سے عشق کرتا ہوں تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ پھر انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا کہ مجھے صرف واش روم جانے کی اجازت دی جائے۔ وہ واش روم چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ اوپر والی منزل پہ تھا، جب وہ چڑھنے لگا، کہیں ایک روایت میں ہے کہ وہ واش روم میں گیا، اس نے غلاظت پورے اپنے جسم پہ مل لی، پورے جسم پہ اپنی غلاظت مل لی، اور اس کے بعد وہیں سے اس نے چھلانگ لگائی، اور جب چھلانگ لگائی کسی نے ایسے اسے کیچ کر لیا، گود میں لے لیا، جس طرح کہ ماں اپنے بیٹے کو گود میں لے لیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے نگاہیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا ہے کہ حسین و جمیل چہرہ میرے سامنے کھڑا ہے، خوبصورت نوجوان کھڑا ہے، میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا نوجوان تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے نہیں جانتے، مجھے یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کے نام سے جانا جاتا ہے، مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں لوگ، پہچانتے ہیں۔ آجا میرے سینے سے لگ جا، تو نے امتی ہو کر ایک نبی والا کام کیا ہے، میں نے ایک نبی ہو کر جو کام کیا تھا، آج تو نے امتی ہو کر وہ کام کیا ہے، آجا میرے سینے سے لگ جا۔ ارے اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہمیں سینے سے لگائیں، اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہوگا، اپنے ذہن کو پاک رکھنا ہوگا، اپنے نظریے عقائد کو پاک رکھنا ہوگا،
اس لیے نوجوانوں، اگر آج ہم گندے ذہن لے کر، گندی نگاہیں لے کر، اس کے باوجود یہ شب قدر بھی گزر جائے، رمضان بھی گزر جائے، نہ اپنی نگاہوں کو صاف کر سکے، نہ اپنے دل کو صاف کر سکے، نہ اپنے ذہن کو صاف کر سکے، تو پھر یاد رکھو کل دربار مصطفیٰ میں ضرور حاضری ہونی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ دعویٰ مجھ سے محبت کا کرتے تھے اور نگاہیں پتہ نہیں کہاں کہاں پھیرا کرتے تھے، دعویٰ مجھ سے محبت کا کرتے تھے، عشق کسی اور سے کیا کرتے تھے، دعویٰ مجھ سے محبت کا کیا کرتے تھے، لیکن اسٹائل کسی اور کا اپنایا کرتے تھے۔ یہ شب قدر اس بات کا ضرور پیغام دیتی ہے۔ میرے ساتھیوں، اگر جینا چاہتے ہو اور ایسا جینا چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی کہ آپ کا نام چلتا رہے، تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سینے میں بسا لو اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا وظیفہ ایسا قائم کر لو کہ دیکھنے والا کہے کہ واقعی یہ نبی کا دیوانہ ہے، نبی کا عاشق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی مقدس راتوں میں اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، توبہ تائب ہو کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے ہمارے پروردگار، ہم سے پہلے جو غلطیاں سرزد ہوئیں لیکن آج ہم توبۃ النصوحہ کرتے ہیں، اور آج کے بعد جو ہماری زندگی ہوگی وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہوگی۔ ہمارا جینا بھی ان کے لیے ہوگا، ہمارا مرنا بھی ان کے لیے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو صدا سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا